تو مانیٹرنگ کرنی چاہیے. تو سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ پہ آئے ہارون صاحب, اب اپلیکیشنز بند کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ ہمارے بعض دوست بڑے دکھی ہیں, بڑے آزردہ ہیں, رونے والے ہو رہے ہیں, اور اس میں دلیل ویسے بڑی دلچسپ دی جا رہی ہے. ویسے آپ یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک؟ نہیں, میرے پاس کہاں وقت, میں کبھی زندگی فلم نہیں دیکھتا نہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں. میں تو صرف دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیا ہے اور اس پہ ٹویٹس میں ٹرینڈ کیا ہے, لوگ کن چیزوں پہ زور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ تو چند منٹ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. میں نے نہ کبھی فلم دیکھی ہے نہ میرے پاس ٹی وی دیکھنے کا بہت وقت ہوتا ہے. میں ضروری پروگرام دیکھتا ہوں اور اخبار میں بالکل ضروری چیزیں پڑھتا ہوں. مجھے کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, مجھے کوئی اور بتیرے کام ہے دنیا میں میرے. آپ کا مطلب ہے لیکن یہ ٹک ٹاک بہت لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے. اب اس میں بڑی دلچسپ ایک توجہ کی جا رہی ہے کہ جی امریکہ نے بند کر دیا, چینی پروگرام ہے, انڈیا نے بند کر دیا اور ہم ان کی سب میں جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھیے میرا تو اول روز سے یہ نقطہ نظر ہے, میرا خیال ہے اتنی اجلت میں یہ فیصلہ نہیں ہارون صاحب, میں نے کچھ اس کے اوپر چیزیں اتنی اجلت میں. خیر آپ کیجیے گا بات. گزارے یہ ہے, میرا تو سوشل میڈیا کے بارے میں پہلے دن سے ایک نقطہ نظر ہے, کیا جو کہ میری فلسفی آف لائف ہے, مکمل آزادی, مکمل ڈسپلن. آپ اپنا شناخت دونوں ساتھ میں مکمل آزادی ہونی چاہیے انسانوں کو قانون کے دائرے میں, ٹھیک ہے, اور مکمل ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھیں, ٹھیک ہے, ایک کا لا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط لکھے گا تو وہ سزا پائے گا. اور یہ پروسیس شروع کر دیں اجازت کا, اور جو چاہیں لکھیں, پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں, ملک کی 2 بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں کہ بھائی انہوں نے آدمی رکھے ہوئے ہیں, وہ گندی گالیاں بکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور ہر آدمی کو کہتے ہیں لفافہ یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, اور بعض کے ساتھ انتہائی سختی سے ڈس ایگری کرتے ہیں. مگر ہم جانتے ہیں بھائی یہ حرام کھانے والا آدمی نہیں ہے, یہ ہاتھ پھیلانے والا, کشکول پھیلانے والا آدمی نہیں. یہ تو الٹا ایگوئسٹ ہے, یہ تو حکمرانوں سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, یہ تو حکومتوں کو ناراض کر کے شاد ہوتا ہے, جو ایک مڈل کلاس کی نفسیات ہوتی ہے. اور اخباروں کا کام ہے, اور ہے بھی کیا. یہ ٹھیک ہے مبالغہ نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, ہیجان نہیں پیدا کرنا چاہیے. روز روز حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ذمہ دار ہے بھائی, اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے. گندگی روک دی جائے, ہاں گندگی روک دی جائے, قوانین ہونے چاہیے. اور باقی یہ لوگوں کی ایک تفریح ہے. اب مسلمانوں کا المیہ تو یہ ہے کہ خود تو ٹیکنالوجی میں کرنا ہی کچھ نہیں نا. خود تو یہ فتویٰ ایک بڑے عالم دین نے دے دیا, لاؤڈ اسپیکر بھی جائز نہیں ہے. اور ترکی میں لوگوں نے کہہ دیا پرنٹنگ پریس کی کوئی ضرورت ہے, قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں پرنٹنگ پریس میں چھپنا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے جیسے اس کا اثر بڑھتا گیا ہے, یہ 2 انتہائی طبقے پیدا ہو گئے ہیں. ایک طرف فواد چودھری ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اپنا انہوں نے تو کہا پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو فحاشی نظر آتی ہے. بھئی فحاشی ہے, وہ تو ہے. کچے دماغوں کو اگر آپ یہ ساری غلاظت ان کے سامنے آئے گی, اس کا برا اثر ہوگا. اور جب بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کا قول یہ ہے کہ بے حیا اپنی مرضی کرے, اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا. ایک جگہ فرمایا کہ گدھے کی طرح وہ پڑا رہتا ہے ساری رات, اسے کبھی نہ خدا یاد آتا ہے, نہ ویلیوز یاد ہوتی ہے, نہ اخلاقی اقدار. ظاہرہ فواد صاحب یہ تو نہیں چاہیں گے کہ اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہی ہو جائے, ملک جو ہے وہ جنگل سے بھی بدتر ہو جائے. بات یہ ہے کوئی مانیٹرنگ کا نظام نہیں, آزادی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بہت سے لوگوں کی تفریح ہے, وہ بہت سے لوگ تو فلموں میں نہیں جا سکتے, ٹی وی میں نہیں جا سکتے, کچھ لوگ اس سے ارن بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ جائز طریقے سے ارن کر رہے ہوں. لیکن اگر اس سے غلاظت اور بےہودگی, یہ جو لاہور کے الحمرا میں جو ڈرامے ہوتے ہیں اور کئی جگہ پہ, اس کے اوپر تو نہیں کوئی آتا. اس سے زیادہ غلیظ ترین چیز تاریخ انسانی میں شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی, اور کسی نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا. نہ میں شہباز شریف صاحب سے کہتا تھا 2 کام کر دیں, میں آپ کو لیڈر مانتا ہوں, شہر کی ٹریفک ٹھیک کر دیں اور یہ گندے ڈرامے بند کر دیں. لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا بخار نکال سکیں, اس لیے کہ لوگوں کا کیا دکھ نہیں ہے لوگوں کے. دیکھیے کہ کوئی بھی رہا ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہی کہہ رہے, ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, بلاول کو کوئی پرابلم نہیں ہے, زرداری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے, 200 روپے کلو تک ہو گئے, اور اس لیے ہو گئے یہ 150 روپے ہیں, کیا بھاؤ ہے,
ہارون صاحب بھاؤ ہر روز بدلتا ہے، بدل جاتا ہے. بتاؤں اچھا 200 تک دالیں مہنگی ہو گئی، گوشت جو ہے جو کھانے کے قابل گوشت ہے 1400 روپے کلو بک رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 44 روپیز 44 روپیز جو ہیں وہ 2-3 دن کے اندر مرغے کے گوشت کے اوپر بڑھ گئے ہیں. اضافہ ہو گیا ہے، انڈے مہنگے ہو گئے ہیں. مہنگے ہو گئے. یہ تو ہو گئے انڈے. جس نے سارا دن سر پہ ٹوکری رکھ کے اینٹیں ڈھوئی ہیں اور 500 روپے مزدوری لے کے گھر پہنچا ہے، اس کے لیے آٹا خریدنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. آلو 100 روپے کلو تک بکے ہیں. 20 کلو کا آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا، 10 کلو کا نہیں مل رہا صاحب. اچھا اب آپ نے 2 کام جو کرنے کے تھے، اس ملک کا دفاع کرنا، اس کو انڈیا کے عزائم سے محفوظ رکھنا، اس کا کبھی سیاستدانوں نے پوری طرح ادراک نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ ہی مشکل تھی. دیکھیے اب جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، پھر سناتا ہوں 2 واقعات. ایک جناب عمر کا، فاروق اعظم کا. ایک آدمی ہے، اس نے کہا میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. ارے بڑے غریب تھے وہ، تو دولت تو مسلمانوں کے پاس بعد میں آئی. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ورنہ تمہیں دیتا. تو اس آدمی نے، اس بدو نے کہا عمر خدا کو کیا جواب دو گے. یہ تیر کی طرح ان کے دل پہ یہ جملہ لگا کہ یہ میری رعایا ہے، میں اس کے ذمہ دار ہوں. انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور اسے دے دیا. اسی طرح جناب عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ وہ ٹیکس معاف کرتے چلے جا رہے تھے، نرمی کر رہے تھے، خاص طور پر نو مسلموں سے. امبی جو ہے، یہ امبیوں کی 2 عادات جو ہیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان پہ ہمیشہ یعنی پھٹکار ہی رہے گی. صحیح لفظ پھٹکار ہی ہونے چاہیے. ایک نو مسلموں سے جزیہ لیتے تھے. بھائی جو اس نے اسلام قبول کر لی، جزیہ کا کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، وہ فوجی خدمات، وہ تو فوجی خدمات انجام نہ دینے کا وہ ہے. اور دوسرا جناب علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد کے بارے میں نازبہ کلمات کہنا اور ان پہ وہ کرنا، اور اس سے جو فساد پیدا ہوا وہ آج تک ختم نہیں ہو سکا. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے آلریڈی سچویشن کیا ہے؟ تاجر بینکوں میں پیسے ہی نہیں جمع کرا رہے، تنگ آئے ہوئے ہیں. پیسے 70-80% لوگوں نے گھروں میں رکھے. کراچی میں تو میں نے یہ دیکھا ہے، معلوم کیا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ چٹوں پر لین دین کرتے ہیں سیٹ، اور مکان کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، ان میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، بینکوں میں پیسہ نہیں رکھ رہے. اتنا خوف پھیلا دیا آپ نے. پیداوار بڑھے گی، آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کوئی پلاننگ 2 سال میں آپ نے اس کے لیے کی. 3% کی شرح سے تو آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے. بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے. اچھا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سمگلنگ ہوئی ہے گندم کی بڑے پیمانے پہ؟ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اجازت دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی؟ ویسے چینی 110 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ہارون صاحب. تو یہ اسباب کا کیا تعین کریں گے؟ اور اسی سول سروس سے کام لینا ہوگا. یہ پیرالل گورنمنٹ نہیں آپ بنا سکتے. دیکھیے طاقت ایک خوفناک چیز ہے. عمران خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، جس آدمی کو اختیار دیتے ہیں اس میں طاقت کے استعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے. اس سے خرابی پیدا ہوگی. اسی سے سول سروس سے کام لیں، اس کا پلان بنائیں، دانا لوگوں سے مشورہ کریں، اپنی ٹیم بہتر بنائیں. یہ بتا دی دیکھیے جی پیسہ تو آڑتی لے جاتا ہے. آلو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آلو 5 روپے کلو بک رہے ہیں جی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ 7-8 روپے سے کم تو اس پہ کاسٹ نہیں آتی. تو 7-8 روپے سے تو اس کے صرف پیسے پورے ہوں گے، اس کی محنت کا صلہ بھی نہیں ملے گا اور کوئی منافع بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسے گیا، بالکل ایسے گیا. ویسے ابھی روٹی کی قیمتیں بھی بتایا جا رہا ہے ان سب بڑھ گئی ہیں. روٹی کی قیمتیں تو آبویسلی بڑھیں گی. جب 24 روپے کا تھیلا ملے گا آٹے کا، اپنا 1200 روپے کا ہے. نہیں اس سے زیادہ اوپر چلا گیا ہارون صاحب، اوپر چلا گیا. تو روٹی کی قیمت تو بڑھے گی. اور روٹی کی قیمت صرف بڑھے نہیں. رات میں نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا تو پتہ چلا کہ چپاتی اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ بس یہ کاغذ سے کچھ ہی زیادہ بھاری ہے. کتنے کی ملی ویسے ہارون صاحب آپ کو چپاتی؟ میں نے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا نہیں. مگر یہ کھانا بہت مہنگا تھا. اتنا مہنگا تھا ایک بہت چھوٹے ریسٹورنٹ میں کہ میں حیران ہی رہ گیا کہ کھانا اتنا مہنگا ہو گیا. تو عام آدمی تو پھر انڈے بہت مہنگے ہو گئے، مونگ کی دال بہت مہنگی ہو گئی، آلو مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، گوشت مہنگا ہو گیا، مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا.
اب تو ہارون صاحب مرچیں بھی باقی نہیں رہی، سستی نہیں رہی، ورنہ 600 روپے کلو مرچیں، 600 روپے کلو مرچیں. آپ کو یاد ہے میں نے وارن کیا تھا کہ مرچیں جو ہیں اس کی فصل تباہ ہو رہی ہے زیادہ بارشوں کی وجہ سے. بالکل یاد ہے. تو یہ اس وقت انہیں فکر ہونی چاہیے. مرچیں کون سی منوں کے حساب سے استعمال ہوتی ہیں؟ اگر ضرورت کی مرچیں اس وقت امپورٹ کر لی جاتی ہیں، مگر ان کو ہر چیز بعد میں یاد آتی ہے. اب اپنی اپنی کرسی بچانے کے در پہ اس وقت ہارون صاحب، اس کے بعد ہی کچھ یاد آتا ہے.